ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 16 صفر 1422 ہجری مطابق 10 مئی سن 2001 عیسوی بعد نماز عشاء ہماری اس مجلس کا آغاز اللہ کی توفیق اور اس کے حمد و ثنا سے ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع ہے حد ہو گئی، جسے ہم نے صالحین کے اندر غلو، بزرگوں کی شان میں غلو سے تعبیر کیا ہے۔ حضرات، میں نے پچھلے خطاب میں یہ بات بتلائی تھی کہ پیروں نے، خانقاہیوں نے، سجادہ نشینوں نے اور صوفی سنتوں نے اسلام کی شکل و صورت کو بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس تعلق سے زندہ کچھ سجادہ نشین اور بنے ہوئے پیروں کے واقعات اور احوال، خانقاہوں میں رہنے سہنے والے صوفی مہنت جو اسلام کا نام لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کی کچھ حقیقی تصویریں آپ حضرات کی خدمت میں نے پیش کی تھی۔ انشاءاللہ آج بھی کچھ حقائق پر مبنی دستاویزات، کچھ چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی صحیح شکل و صورت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ منامات، خواب، مراقبے، مکاشفے، یہ بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں۔ کرامات، جو بہرحال اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ یہ حق ہیں، لیکن اس کے کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں۔ ان الفاظ کو استعمال کر کے ایسے ایسے دعوے کیے گئے، ان کا سہارا لے کر ایسی ایسی باتیں امت کے اندر ڈالی گئیں، اور اپنا تقدس، اپنی عظمت، اپنی شان یا اپنے اعمال کی شان، اپنے کرتوتوں کی شان کو بیچارے جاہل عوام میں، امتیوں میں، اور کچھ پڑھے لکھے بھی جاہل، ان کے اندر اس طرح سے پھیلایا گیا کہ لوگ انہیں معصوم سمجھنے لگے، اور معصوم نہیں تو کم از کم محفوظ عن الخطا ضرور سمجھنے لگے کہ یہ وہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی ذات سے، ان کی تحریروں سے، ان کی زبان سے جو بھی باتیں نکل رہی ہیں، آ رہی ہیں، وہ سب دین ہے، وہ سب اسلام ہے، اور وہی حقیقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ میں نے جعلی پیر
کے تعلق سے جسے میں جعلی کہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پکڑا گیا تو جعلی ہو گیا، نہ پکڑا گیا تو اصلی ہوتا ہے. جن کی چوریاں پکڑی جائیں، جن کے پول کھول دیے جائیں، انہیں لوگ جعلی کہتے ہیں. اور جن کے پول نہ کھلیں، بند گوبھی کی طرح پیک رہیں، چاہے اندر ہیروین ہو، گانجے ہو، بھنگ ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ بند گوبھی لوگ اسے سمجھتے ہیں اور اسے بہرحال ایک سبزی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا اندر خراب ہو چکا ہے. اسی طرح سے لوگوں کے اندر جب توحید کی روشنی معدوم ہو گئی، توحید حقیقت میں ہے کیا، شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، جب عوام بیچارے اس سے محروم کر دیے گئے، علماء نہ اس موضوع پر کبھی زبان کھولتے، نہ ہی اس موضوع پر کبھی عوام کے سامنے کوئی بات رکھتے، تو پھر عوام بیچاری چاروں ناچار اپنے انہی مولویوں کو سب کچھ سمجھتے ہوئے جیسا وہ دین سمجھا رہے ہیں ویسا وہ عوام سمجھنے لگے. حقیقت اس دور کے اندر جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ امت کے سامنے توحید کے مسائل کو اس وقت ایک اشد اور بڑی سخت ضرورت ہے. مرد ہوں یا عورت ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، عالم ہوں یا جاہل ہوں، سب کے سامنے توحید کی حقیقتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے. اس سے لوگ اسی کے نہ سمجھنے کی وجہ سے، توحید کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی قسم بڑے بڑے جب و دستار کے لوگ امت کو گمراہیوں پہ ڈال رہے ہیں اور اپنے تقدس کا ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں. انہی میں سے یہ ایک جعلی پیر کا واقعہ جو میں نے بتلایا تھا، اور کچھ باتیں میں نے بتلائی تھی کہ کس طرح سے مرید سجدے کر رہا ہے، کس طرح سے گھر کے اندر رنگین ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، ڈش ریسیور ہے اور مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں اس پیر کے گھر میں. یہ اس دور کے ولی اللہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ اسی طرح سے یہاں پر اس تصویر میں آپ کو ایک بات اور نظر آئے گی. نیچے لکھا ہوا ہے کہ پیر کے ڈیرے پر بھنگ گھونٹنے والی دیسی مشین ڈوری اور ڈنڈے کے ساتھ موجود ہے. خانقاہوں میں بھنگ کی کیا ضرورت ہے، خانقاہوں میں اس ہیروئنوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس کی ضرورت ہے. یہی پلا پلا کر لوگوں کو اپنی کرامتیں اور اپنی تمام سب چیزیں بتلاتے ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ یہ فلم کا ہیرو بھی بننے والا تھا، لیکن بہرحال اس کی خوش قسمتی کہ یہ فلم کا ہیرو نہیں بن سکا. البتہ دین کا سہارا لے کر، اسلام کا سہارا لے کر یہ امت کا ہیرو ضرور بننا. اور جناب علی علماء کا، بڑے بڑے عالموں کا یہ ضرور مرشد بنا. میں نے یہ بھی بتلایا تھا شاید کہ اس نے آگے چل کر کے جا کر کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی بن بیٹھا اور مردے کو زندہ کرنے کا اس نے دعویٰ کیا. اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ مریدینیوں کو یہ بیویاں سمجھتا تھا. اور اس موقع پر میں نے احمد رضا خان صاحب کے، جو حنفیوں کے امام ہیں بریلی کے، سمجھ رہے بریلی شریف کے، اس کے باقاعدے ان کا میں نے ایک فرمان بتلایا تھا کہ حضور یہ تو سب آپ ہی کی باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، یہ دیکھیں کس طرح سجدہ کر رہے ہیں. بہرحال اس نے جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ پیر وزیر علی شاہ کو بھنگ بہت پسند ہے، جو وہ خود پینے کے ساتھ ساتھ اپنے مریدوں کو بھی پلاتے ہیں، جبکہ نوجوان لڑکیوں کو بھی بھنگ پلا کر نشئی بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پیر بہت زیادہ سگریٹ نوشی بھی کرتا ہے. تو بہرحال پیروں کے ان تصرفات پر کون زبان کھول سکتا ہے جنہوں نے اپنا ایمان، اپنا ضمیر سب کچھ بیچ دیا ہو. چنانچہ 7.5 سال کا روزہ حضرت پیر نے رکھا ہوا تھا. کتنے سال کا؟ 7.5 برس کا روزہ. پیر وزیر علی شاہ نے بتلایا کہ میں نے شادی نہیں کی. ظاہر ہے اس کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، بے شادی کرتا تو ایک ہی کے اوپر اکتفا ہوتی، لیکن بغیر شادی کے جب اسے سب کچھ چیزیں مل رہی ہیں تو پھر شادی کی کیا ضرورت ہے. کہہ رہے ہیں لیکن میری مریدنیاں میری ملکیت ہیں جنہیں میں اپنی بیویاں سمجھتا ہوں. استغفر اللہ. یہ بڑا جری اور بڑا ہی بہادر آدمی تھا جو اس طرح سے اپنے بیانات دیتا ہے. اس نے کہا کہ پیر گھٹیا ہوتا ہے جبکہ درویش اچھا ہوتا ہے. لو بھیا، ہاں دیکھیں کس طرح معنی الفاظ بدل بدل کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں. پیر گھٹیا ہوتا ہے لیکن درویش جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
अच्छा होता है। जाली दरवेश नहीं, मैंने बेशुमार मोजज़े दिखाए हैं, करामात दिखाए हैं। खबरें टीम ने कहा हमें भी कोई मोजज़ा, कोई करामत दिखाओ। तो वजीर अली शाह ने टेलीविजन ऑन करके वीसीआर में कैसेट लगा दी, जिसमें चंद अफराद जिनकी वीडियो फिल्म बनाई गई थी, उनमें से कोई ये बतला रहा था कि मैं मर गया था, हजरत पीर ने मुझे जिंदा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, यहदीकुमुल्लाह शरवालकुम। पहले जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहदीकुमुल्लाह शरवालकुम। पहले जमाने में तहरीरें बोलती थी, यानी पीर के हाशिया नशीन होते थे, उनके मुरीद होते थे, पीर की शान में मनक़बतें बयान की जाती थी, कसीदे बयान किए जाते थे, उन्हें ज़ब्ते तहरीर में लाया जाता था। उसका कुछ नमूना मैं अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये उस दौर की बात है जिस दौर में ये तमाम सब चीज़ों का रिवाज नहीं था इतनी कसरत के साथ कि वीसीआर या वीडियो लगा दो और पूरे हकीकी मंजर देख लो। जाहिर है कि उन्हें भी खरीदा जाता था चंद शोबदेबाजियां दिखाकर, और उनसे फिर शहादतें ली जाती थी और तहरीर में लाया जाता था। इस दौर में क्या है, इस दौर में बाकायदे वीडियो कैमरे के साथ ऐसे जाली लोगों को खरीदा जाता है और उनके जरिए से ये हकीकतें बयान की जाती हैं कि अब तुम हमारे शान में जो तुमने देखा है वो सब बयान करो। चुनांचे उसने भी यही हरकत की हुई थी कि कुछ लोगों की वीडियो कैसेटें पकड़ी हुई थी जो उन्हें बयान देते थे कैसेट में कि मैं मर गया था तो हजरत ने मुझे जिंदा कर दिया, कोई कहता मैं बे औलाद था मुझे औलाद मिल गई, वगैरह वगैरह। लेकिन वजीर अली शाह ने उस वक्त कोई मोजज़ा न दिखलाया। जब इस टीम ने कहा मुझे मोजज़ा दिखाओ तो उसने बजाय खुद दिखाने के क्या किया, उसने वीसीआर चालू कर दी। खैर, इसने कहा कि कोई कह रहा था कि तमाम मसाइल और परेशानियों और बीमारियों से निजात, वो कह रहा था कि बकिया नंबर 2 कहाँ है भाई? अच्छा, कह रहे हैं कि धर्मपुरा में जाली पीर नौज़बिल्ला खुदाई दावेदार बन गया, मुर्दों को जिंदा करना, बीमारियों का इलाज, मुकदमात में कामयाबी और दीगर मसाइल हल करना अपने बाएं हाथ का खेल करार देता है। उसका कहना है कि वो जब चाहे जिस तरह चाहे और जैसा चाहे कर सकता है, और मेरे पांव को हाथ लगाने या सजदा करने वाला तमाम मसाइल, परेशानियों और बीमारियों से निजात हासिल कर लेता है, और वो सिर्फ मेरे इशारे पर चलता है। जबकि मुरीदनियों को अपनी बीवियां तस्वुर करता है। रोजनामा खबरें के चीफ एडिटर ज़िया शाहिद को टेलीफोन पर मौसूल होने वाली शिकायत पर खबरें इंस्पेक्शन टीम ने मज़कूरा पीर सैयद वजीर अली शाह के डेरे पर, जो पुराना धर्मपुरा निज़्द रेलवे फाटक के करीब है, एक घर में बना हुआ है, उसका खुसूसी सर्वे किया। वजीर अली शाह की उम्र 55 साल के करीब होगी, दाढ़ी के अलावा लंबे बाल रखे हुए हैं और खुद को दरवेश बाबा जाहिर करता है और कहता है कि वो तमाम काम इसमें आजम से करता है। उसके डेरे पर टेलीविजन, वीसीआर, मोबाइल फोन और दीगर सहूलतें हैं। पीर के पास कमजोर ईमान के मर्द और औरतें बड़ी तादाद में आते हैं। ये लोग पीर के कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजे में लकड़ी के तख्ते पर पड़ी पीर की जूती को झुककर हाथ लगाते और चूमते। जबकि बाज सजदा करते हैं, बाज लोग बाकायदे उसका क्या करते हैं, सजदा करते हैं। उसके बाद पीर वजीर अली शाह जो सिंगल बेड के तख्ते पर तकिए से टेक लगाकर बैठा होता है, लोग उसके पांव को हाथ लगाते, सजदा और चूम कर अदब से बैठ जाते। उसके बाद वजीर अली शाह उनसे आने का मकसद पूछता। अक्सर ने मुरीदों के सामने अपने बाज मंजूर नजर अफराद जो अक्सर यहीं बैठे रहते हैं उनसे कहता है, सुनाओ तुम्हारे काम का क्या बना? वो जवाब देते हैं, आपने हुक्म दिया था इसलिए मेरा काम हो गया। यानी उसके अपने चेले चापड़ होते हैं। ये जलाओ जरा लाइट इधर की। वो जवाब देते हैं, आपने हुक्म दिया था, अच्छा इसलिए काम हो गया। फिर वजीर अली शाह ने मुरीदों को वजीर अली शाह नए मुरीदों को बताता है कि इस शख्स के यहाँ औलाद नहीं होती थी मगर हमने इसको औलाद दे दी। ये शख्स जिसकी बेटियां जिंदा थी मगर मेरी दुआ से बेटियों की लाइनें लग गई हैं। ये सुनकर नए मुरीद हैरत ज़दा रह जाते हैं। यहाँ आने वाला हर शख्स
پہلے تو خالی ہاتھ آتا ہے، جبکہ بعد میں ملک پیک، دودھ، صابن، چینی، گولڈیف، سگریٹ، شراب کی بوتلیں اور بعض اوقات نقدی بھی لاتا ہے جو 11ویں کا ختم دلانے کے لیے ہوتی۔ وزیر علی شاہ جو نعوذ باللہ اپنے مرشد کو اللہ تعالیٰ سے بڑا قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ، اس کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت مرشد ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت کون ہے؟ مرشد ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت مرشد ہے، جس کے حکم سے میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ یہ ساری لائٹیں تو مت جلائیں بھائی، ایک جلاؤ ادھر کی بس۔ جس کے حکم سے ہر کام کر سکتا ہوں۔ اس نے بتایا پیر وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں، نعوذ باللہ۔ وزیر علی شاہ کا کہنا ہے کہ روزے اور نماز کی کوئی ضرورت نہیں، مرشد کی خوشنودی ہی سب کچھ ہے۔ جو لوگ نعوذ باللہ نبی کریم کو اپنا مرشد مانتے ہیں وہ احمق اور بیوقوف ہیں، کیونکہ ہمیشہ مرید کو مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور مزاروں یا مرشد کو سجدہ کرنا یہ جائز ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دیوان شاہ جو اجمیر کے 26ویں مہاراجہ ہیں، خواجہ غریب نواز کے، سلطان الہند کے، یہ یوں سمجھیے کہ 26ویں راجہ ہیں یہ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سجدہ تو جائز ہے، سجدے تعظیمی ہے، اور یہ اسلام میں نعوذ باللہ حلال ہے۔ اس دور میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اس کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے اپنے آدمی متعدد بار میرے پاس بھیجے اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کہا، لیکن میں نے ٹال دیا۔ سابق صدر غلام اسحاق خان جن کے کمرے میں سیکورٹی کے باعث چڑی بھی پر نہیں مار سکتی تھی، مگر رات کو ان کے کمرے میں وہ پہنچ گیا، وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئے اور صبح 100 بکرے ذبح کرا دیے۔ صبح کتنے بکرے ذبح کرا دیے؟ 100 بکرے۔ صدر غلام اسحاق خان صاحب جو تھے پاکستان کے۔ اگلی رات کو میں پھر پہنچ گیا تو انہوں نے توبہ کرنا شروع کر دی، پھر میں نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جرنیل، آئی جی سب میرے بچے یعنی بلونگڑے ہیں اور عدالتیں میرے حکم پر فیصلہ دیتی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کیمرہ نصب ہے جس سے وہ ہر چھپی ہوئی چیز دیکھ لیتا ہے نا، لیکن افسوس کہ وہ یہ ٹیم جو پکڑنے گئی تھی اسے وہ نہ دیکھ سکا۔ یہ ایسا دعوے دار پیر ہے کہ آنکھوں میں کیمرے ضرور نصب ہیں، لیکن جو پولیس والے ٹیم گئی تھی اس کو گرفتار کرنے کے لیے انہیں وہ نہ پکڑ سکا، انہیں وہ نہ دیکھ سکا۔ بہرحال جب پکڑے جاتے ہیں، جب پکڑے نہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہی ہیں، ہم ایسا پانی پیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، لیکن جا کے جب حلق میں مچھلی اٹک جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ پوکھروں میں اور ندیوں اور نالوں میں ڈبکیاں لگا کر اندر پانی پیتا تھا جس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ذریعہ اسنا وزیر علی شاہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ خود کو باغ علی شاہ کا گدی نشین بتلاتا ہے جن کا مزار سندھ میں ہے۔ مذہبی حلقوں اور شہریوں نے جعلی پیر وزیر علی شاہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ خبریں اخبار لاہور 14/8/98 کی یہ خبر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ میرے حضیض، یہی ایک اور پیر کی کہانی، ایک اور دوسرے پیر کی کہانی میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، جس کی شکل و صورت اللہ کی قسم کسی شیطان سے کم نہیں ہے۔ اس کی شکل و صورت ڈنڈوت مار رہا ہے۔ جعلی پیر نہیں بلکہ حقیقی پیر کے ڈیرے پر چھاپا، قید تنہائی، مرغ روسٹ بند دال پر گزارا۔ پولیس ڈیرے سے تمام سامان لے گئی، تصاویر، خطوط، منتریک اور تعویذ برآمد۔ چھاپے کے دوران مرید بھاگ گئے، شہری بھی جمع ہو گئے۔ پھانسی دینے کا مطالبہ۔ مریدوں نے کئی خطوط میں وزیر مسیح کو مشکل کشا قرار دیا تھا۔ تو کیا بعید ہے، آج کل تو سب کو مشکل کشا ہمارے ہندوستان پاکستان میں لوگوں کو بیان دے رہے ہیں، بھئی یہ بھی مشکل کشا، وہ بھی مشکل کشا، اور تعویذ برآمد۔ جناب علی وزیر بعض نے مالی پریشانیوں کا ذکر کیا، جبکہ جعلی پیر کا دعویٰ تھا کہ اس کے مرید کبھی تنگ دست نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس سے مرید ہو جاؤ ہمیشہ جیبیں تمہاری بھری رہیں گی۔ وزیر مسیح کو کوٹ لکھپت جیل میں مسلمان قیدیوں سے بچانے کے لیے تنہائی اور سخت پہرے میں رکھا گیا ہے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، تحفے تحائف پر پابندی۔ یہ خبریں 10/8/98 کی ہیں، یعنی 15 اگست 1998 کی یہ خبریں ہیں۔
15 نہیں بلکہ 10 اگست 1998 کی یہ خبریں ہیں۔ لاہور انسپیکشن ٹیم تھانہ مصطفی آباد پولیس نے دھرمپورہ میں جعلی پیر وزیر مسیح کے ڈیرے پر چھاپا مار کر تمام سامان قبضے میں کر لیا۔ اب اس کے بعد وہی ہیڈنگ جو میں نے بتلائی ہے وہ پورا ہوا، اور جناب عالی تعویذ بھی وہ گنتیوں والی تعویذ یہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک جعلی پیر وزیر مسیح کا چہرہ آپ دیکھیں، عجیب و غریب بھیانک طریقے سے ہے۔ یہاں ایک مرید کا لڑکا اس کے پیروں میں بیٹھا ہوا ہے، پاؤں چھو رہا ہے، اور یہاں دیکھیں وزیر علی شاہ کے ڈیرے پر برآمد ہونے والا سامان جس کی تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ صادق آباد جعلی پیر خدا بن بیٹھا، مریدوں نے ہی اندر کرا دیا۔ اچھا جناب، خطاب کے دوران ایسا سما بانٹتا تھا کہ مرید خود کو عالم ارواح میں محسوس کرتے تھے۔ جب وہ تقریر کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، روحوں کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے گمراہ کو جملے ریکارڈ کر کے ڈپٹی کمشنر کو پیش کر دیے گئے۔ اب اس کی پوری تفصیلات ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ رپورٹر خدائی دعویٰ کرنے والے صادق آباد کے جعلی پیر کو منحرف مریدوں کی درخواست پر گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق امام مسجد اور ہومیوپیتھی کی پریکٹس کرنے والا ڈاکٹر محمد حنیف عرصہ دراز سے پیر کا روپ دھار کر لوگوں کو ورغلا رہا تھا۔ جمعے کے روز اپنے گھر میں ہی ایک اجتماع کا اہتمام کرتا اور مخصوص لوگوں سے خطاب کرتا تھا۔ خطاب کے دوران اچانک یہ گمراہ کن دعویٰ کیا کرتا؟ نعوذ باللہ، وہ کہتا خالق کائنات تم سے مخاطب ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ ڈاکٹر تھا بیچارہ، ہومیوپیتھی کو کہاں ڈاکٹری میں اتنا فائدہ ہے، تھیلے لے کر کے بیچارے گلی گلی ڈاکٹر گھومتے ہیں، جبکہ پیر ایک ٹوکری لے کر کے جھوپڑی میں بیٹھ کر کے بڑے بڑے لوگوں کی کاریں لائن میں کھڑی رہتی ہیں، ہے نا؟ تو اس میں کہاں اتنا فائدہ ہے جتنا پیری مریدی اور تعویذ اور گنڈے اور پلیتوں میں فائدہ ہے۔ کہتا کہ خالق کائنات تم سے مخاطب ہے۔ اس طرح مختلف اوقات اور مختلف دنوں میں اپنے آپ کو وہ نعوذ باللہ حضور پاک اور دوسرے انبیاء کرام، اولیاء کرام اور صحابہ کرام سے تشبیہ دیتا، یعنی میں ان کی طرح ہوں، وہ مجھ سے ملنے آتے ہیں، یا فلانے ولی آئے، فلانے حضرت آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس طرح کی باتیں وہ بہرحال وہ کرتا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر حنیف ایسی منظر کشی کرتا کہ سامعین خود کو عالم بالا میں تصور کرنے لگتے، عالم بالا یعنی دوسری دنیا میں۔ اس دوران وہ بہرحال اچانک باقی صفحہ 10 باقی نمبر 13 پر اچانک ان سے کہتا، کیا کہتا؟ السلام علیکم میرے بچوں، میں عبد القادر جیلانی تم سے مخاطب ہوں۔ ہاں، آپ کبھی لال قلعہ جائیں، لال قلعہ دلی میں، وہاں پر ایک پروگرام ہوتا ہے شام کو 7 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر بیٹھیں، لائٹنگ اینڈ ساؤنڈنگ پروگرام، اس میں بیٹھیے تو آواز آتی ہے کہ میں شہنشاہ اکبر تم سے بول رہا ہوں۔ اس کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تٹ 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 تٹ، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا، وہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ، لائٹوں سے پوری آواز آتی، پوری وہ ایک کہانی بالکل اسی طرح کی کا ایک ڈرامہ یہ کرتا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں ہاں، میں عبد القادر جیلانی تم سے مخاطب ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ڈاکٹر حنیف کو چندہ دو۔ اتنا بڑا پیر چندہ دینے کا کس سے کر رہا ہے؟ گزارش کس سے کر رہا ہے؟ چندہ دو ان کو۔ ابے جب تو اتنا ہی بڑا ہے کہ تو عبد القادر جیلانی بول رہا ہے تو پھر جناب علی تو تیرے پاس پیسوں کی کیا کمی ہے؟ مرا ہوا آدمی زندہ آ سکتا ہے، تو پیسے کسی کی تجوری میں ڈانکے بینک کا بینک اڑا سکتے ہو کہ نہیں اڑا سکتے ہو؟ روحیں جب اڑا لو تو پھر چندہ بندے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بہرحال اس طرح اس کے جادو میں آئے ہوئے مریدین نہ صرف اپنی جیبیں خالی کر دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں سے گھڑیاں، طلائی انگوٹھیاں تک اتار کر اس کے حوالے کر دیتے۔ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ کون ہیں یہ؟ یہاں یاد رکھے، یہ عام مسلمان، ہمارے جیسا کوئی فقیر تو ان کو جوتے مارے جوتے، ان کے ان جادوگروں میں کوئی اہل حدیث کا بچہ بھی نہیں آ سکتا۔ جاؤ، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور ایک کرامتوں اور شعبدے بازیوں کو کرامت کہنے والے حنفی ملانوں، مولویوں، مفتیوں، شیخ الحدیثوں، یہ تمہاری انہی غلیظ اور ناپاک اصطلاحات، کشف، مراقبے اور کیا کہتے ہیں غیب دانیاں اور جناب علی روحوں کی حاضری اور یہ تمام سب تصرفات، یہی سب اصطلاحات ہیں۔ توجہ، تصرف
یہ وہ چیزیں ہیں صوفیوں کی جس نے آج بروں کو بھی اتنا پہ ڈال دیا. برے تو خیر تم بھی ہو، لیکن بہرحال تمہارے پول کھولنے کے لیے مجھ جیسے فقیر یا اس جیسے انسپیکشن ٹیمیں نہیں تھیں، ورنہ تمہارے بھی ہم بتاتے. لیکن الحمدللہ تم جتنا لکھ کے گئے ہو، تم جتنا لکھ کے گئے ہو اور جو باتیں لکھ کے گئے ہو، ہم ان تحریروں سے تمہیں پہچان لیتے ہیں کہ تم کتنے پانی میں تھے بیٹا. تم جو تقدس کا، شیخ الحدیثیت کا، حضرت جیت کا اور سلطان الغوث القطب اقطاب کے القاب لے لے کر کے اپنے آپ کو دیے ہو، تم کتنے پانی میں ہو. تمہاری تحریروں سے الحمدللہ ہم جیسے فقیر واقف ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مریدین رحیم یار خان، اچھا اتار کر حوالے، جعلی اس پیر کے ڈسے ہوئے مریدین رحیم یار خان کے رہائشی محمد بوٹا، ڈاکٹر عبدالمجید، منور حسین، منیر احمد اور دیگر لوگوں نے ایک درخواست کے ذریعے بہرحال اس کو پکڑوایا اور جید علماء کرام کے فتوے پیش کیے، جن میں ایسے شخص کو سخت سزا کا مستحق قرار دیا گیا تھا. سخت سزا کا مولویوں نے تجویز کیا تھا. ہمارے جیسے فقیر ایسے لوگوں کو قتل کی سزا مقرر کرتے ہیں. ہاں، ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان نے اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد فقیر احمد کو اس پیر کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا. اسسٹنٹ کمشنر نے منحرف مریدین کے ذریعے، یہ کب پتہ چلا معلوم ہے؟ جب کچھ مریدوں نے انحراف کیا، مطلب یعنی کچھ مریدوں نے بغاوت کیا، تب جا کے اس کا بھانڈا پھوٹا. بغاوت نہ کرتے تو بہرحال وہ صحیح تھا. ان لوگوں نے جا کے شکایتیں لگائیں. چنانچہ اس کے ریکارڈ، خطابات، ویڈیو کیسٹ چیک کرنے کے کیے گئے. اور اس طرح سے جناب علی جھلا خان نے کہا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی جو ہڑتالیں کروا رہی ہے، ان کے نتیجے میں پنجاب کا غریب، خیر یہ سیاسی باتیں ہیں، اس سے ہم کو کچھ نہیں لینا ہے کہ کیا کیا کر رہے ہیں، یہ خبریں ہیں. اس کی ڈنڈوت دیکھیں. لگوٹ باندھ کر پیر وزیر علی شاہ چلا کاٹ رہا ہے. لگوٹ باندھ کر کیا کر رہا ہے؟ یہ چلا کاٹ رہا ہے. لگوٹ باندھ کر چلا کاٹ رہا ہے. یہ بتاؤ لگوٹ باندھ کر کے چلا کاٹا جاتا ہے؟ ہاں، لگوٹ، پہلوان جو لگوٹ پہنتے ہیں وہ باندھ کر کے چلا کاٹ رہا ہے. ہمارے یہاں بھی حکیم الامت لوگوں نے قبرستانوں میں چلا کاٹنے کا حکم دیا ہے. ہاں، قبرستان میں ٹوٹی قبر میں جاؤ، وہاں چلا کاٹو، فلانی جگہ چلا کاٹو. اور اب تو دن اجالے میں لوگوں کو چلا کٹوایا جا رہا ہے. مسجدوں میں سے نکال کر کے چلے کاٹو. 30 دن کے چلے نکالو، 4 دن کے چلے کاٹو، 5 دن کے چلے کاٹو. تو یہ اکیلے چلا کاٹ رہا ہے بیچارہ پیر. اچھا جناب علی، یہی اب یہ کون تھا؟ ایک اور میں آپ کو بتلاؤں. دھرم پورے سے گرفتار ہونے والے پیر وزیر علی شاہ کا جو قصہ تھا وہ کون تھا پتہ ہے؟ بعد میں جب ڈنڈے پڑے پولیس کے، مار پڑی، تو پتہ کیا چلا کہ اس کا اصل نام پیر وزیر علی شاہ نہیں، بلکہ اس کا اصلی نام وزیر مسیح اور کوئٹہ کا رہائشی، مسلمان اور پیر کا روپ دھار کر لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا. اس کے لوگوں نے جب تحقیق کی، لنگوٹی انگوٹی کھولی گئی ہوگی تو اس کا ختنہ بھی نہیں ہوا تھا. پیر عیسائی نکلا. گیتا اس کے گھروں سے برآمد ہوئی ہے. گیتا، رامائن گیتا اس کے گھروں سے برآمد ہوئی ہے. بھارتی ایجنٹ ہونے کا شبہ، تو توہین رسالت کا مقدمہ. یہ پیروں کی بال کی کھال نکالی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ والد بشیر مسیح اور دادا حاکم مسیح ہے. نعوذ باللہ. کہہ رہا میں خدا ہوں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حوالات میں بھڑکیں، مرید پاؤں چومتے رہے. پولیس نے چھترول کر دی. چھترول کیا ہوتا ہے؟ چھترول یعنی جود. ہاں، یہ پنجابی لفظ ہے شاید، ہے نہیں؟ چھترول مار کر چھترول کر دی، یعنی جوتے سے اس پیر کی کیا کر دی؟ اس پیر کی پٹائی کر دی. وزیر علی شاہ کو تفتیش کے لیے تھانہ مصطفیٰ آباد لایا جا رہا ہے. دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہے. اور یہاں جیل کی وزیر علی شاہ حوالات میں، جبکہ ہاتھ میں ماچس پکڑی ہوئی ہے، حوالات میں کھڑا ہوا ہے بیچارہ سلاخوں کے پیچھے. جعلی پیر وزیر علی شاہ کے مرید پولیس کی حراست میں. یہ باقاعدے ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. جناب علی اس طرح سے اس نے جعلی پیر کا بھانڈا پھوٹنے کے باوجود کمزور ایمان والے مرید اس کے ڈیرے پر آتے رہے. ہاں، اتنے سب گند ہونے کے باوجود بھی کچھ نااہل مسلمان ان کو کیا کہیں، مولویوں تم نے کیا سبق پڑھایا ہے ان بیچاروں کو. ہاں، اس کے ڈیرے پر آتے رہے. تو وہ کون تھا؟ عیسائی تھا. یہ
دیگ کا وہ چاول ہے جو باہر نکلا تو پتا چلا کیا کہ یہ کچا ہے۔ ہمارے ملکوں میں ایسے نہ جانے کتنے دیگ پک رہے ہیں، 11ویں کے نام پر، 12ویں کے نام پر، خانقاہیت کے نام پر، پیر کے نام پر، بیعت کے نام پر، مرشدی کے نام پر، اور تقدس اور عظمت۔ ہر ایک کے اپنے اپنے انداز ہیں بھائی، ڈاکوؤں پہ بھی الگ الگ اپنے مطلب کردار ہیں، اپنے اپنے الگ ان کے طور اور طریقے ہیں، ہر ایک کا طریقہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہو۔ یہ دیکھیں ایک اور بھیانک اور خطرناک رپورٹ آپ کی خدمت میں، ہمارے برادرم خادم حسین صاحب اللہ انہیں جزائے خیر دے، یہ سب رپورٹیں انہوں نے جدہ سے بھیجی ہیں میرے پاس، اور بتلایا ہے کہ جناب ربائی صاحب اس کو آپ حد ہو گئی جو آپ کیسٹ بنا رہے ہیں پیروں فقیروں کے تعلق سے اور صالحین کے سلسلے میں جو غلو، تو صالحین رہے، بڑے لوگ تو بڑے لوگ رہے، یہاں تو لوگ گند کو بھی خدا کر بیٹھے ہیں، بنا رہے ہیں، اور ذلیل اور گھٹیا لوگوں کو بھی نبوت کے مقام اور درجے پر ان کو رکھا ہوا ہے۔ ریٹائرڈ حوالدار نے پیر کے کہنے پر 3 بیٹے قتل کر دیے۔ استغفر اللہ۔ ریٹائرڈ حوالدار نے پیر کے کہنے پر 3 بیٹے کیا کر دیے؟ حوالدار تھا، قتل کر دیے۔ تھو بہادر چکوال کے محمد حسین نے صحن میں سوئے ہوئے بلال، نیاز اور عارف پر فائرنگ کر دی، بیوی بچانے آئی تو اسے بھی گولیاں مار دی، بیٹی دہائیاں دیتی رہی، بیوی زخمی، واردات کے بعد کنڈی لگا کر فرار ہو گیا، بیٹی کی خودکشی کی کوشش، میرے مرشد نے کہا تھا کہ یہ تیری اولاد نہیں ہے، ان کا حکم پورا کر دیا، ملزم کا اعتراف جرم۔ پیر نے کیا کہا تھا؟ یہ تیری اولاد ہے۔ اب جب غیرت آئی اس کو، یہ میری اولاد نہیں کہیں دوسرے کی ہے، پیر نے یہ نہیں بتلایا یہ کس کی ہے، اسے بھی تو اپنی جان کا خطرہ رہا ہوگا۔ حد ہو گئی واقعی، ہے کہ نہیں؟ غریب کو بھی اس جان کا خطرہ رہا ہوگا، اس لیے اس نے نہیں بتلایا کہ یہ کس کی ہے، اولاد کس کی ہے، بس اتنا کہہ دیا اشارہ کہ یہ تیری اولاد نہیں۔ چکوال کے پی آئی تھانہ صدر چکوال کے علاقہ موضع تھو بہادر میں گزشتہ روز الصبح ایک شقی القلب باپ نے اپنے 3 جوان بیٹوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، بیوی کو شدید زخمی کر دیا۔ بہرحال وہ پوری تفصیلات اس کے اندر، قاتل باپ نے ایس ایس پی کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پیر و مرشد گھمگول شریف کہاں ہے عزیز بھائی؟ ہاں، گھمگول شریف والے زندہ پیر نے اسے بتلایا تھا کہ یہ تینوں بیٹے تیری اولاد نہیں ہیں بلکہ یہ ناجائز اولاد ہیں، جس پر انہیں ٹھکانے لگانے کے لیے پشاور کے درہ سے ایک پستول 3,500 میں خریدا اور اتوار کو موقع ملتے ہی اپنی اولاد کو قتل کر ڈالا۔ اس نے بتلایا کہ جو میرے پیر کا حکم تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ خبریں 18 ربیع الاول 1419، 13 جولائی 1998 کی یہ خبر ہے۔ اچھا جناب علی، ایک اور بھیانک ان خانقاہوں کی رپورٹ سنانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ ایک اور خبر پیش کر رہا ہوں۔ شیخوپورہ پیر کی ہدایت پر عورت نے 9 مولود کی قبر کھود ڈالی، نہا کر غائب، زہرہ بی بی اولاد نہ ہونے پر پریشان تھی، علاقے میں تشویش۔ شیخوپورہ نمائندہ نوائے وقت سید والا کے قریب بے اولاد عورت نے محنت کش محمد صدیق کے 9 مولود بچے کی قبر کھود کر لاش باہر نکال کر پھینک دی اور خود وہاں نہا کر غائب ہو گئی۔ تھانہ سید والا پولیس نے زہرہ بی اور ایک شخص خادم حسین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ بے اولاد عورت زہرہ بی بی کو جعلی پیر کیا پیروں نے بتلایا، جعلی لگا کر کے ہمارے ضیاء شاہی صاحب جو خبریں ٹیم کے ایڈیٹر ہیں خواہ مخواہ اصلی اور جعلی کر رہے ہیں، ہمارے سارے پیر جعلی ہیں حضرت۔ ہاں، یہ جتنے خانقاہوں میں پیری مریدی کا لبادہ لیے بیٹھے ہیں یہ اس امت کے چور اور ڈاکو لوگ ہیں، اس امت کو کفر کی طرف لے جا رہے ہیں، اسلام کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں۔ اس لیے خبریں ٹیم سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ جعلی اور اصلی کا جو فرق ہے اس کو ہٹاؤ۔ کوئی پیر اصلی نہ، کوئی پیر اصلی نہیں ہوتا ہے۔ جتنے پیر پگاڑے، جتنے خانقاہی، جتنے بھی یہ پیری مریدی کرنے والے مرشدیت کے
کشف بیعت اور کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈھکوسلے باز، شعبدے باز، یہ سارے کے سارے ڈاکو، چور، نٹ ہیں، نٹی سمت، لٹیرے ہیں یہ، اس لیے کوئی اصلی نقلی نہیں ہوتا۔ سنو، پیر نے کہا تھا کہ تم نومولود بچے کی قبر کھود کر اس میں نہاؤ گی تو تمہیں اولاد مل جائے گی، جس پر سنگ دل عورت نے قبر کھود ڈالی، جس پر ورثہ سمیت پوری آبادی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اچھا جناب علی، یہ ایک خبر تھی۔ ایک اور سینے پر پتھر رکھ کر کے ایک خبر اور سنیے۔ چلو تمہیں پیر سے تعویذ لے کر دیتی ہوں، اولاد کی خواہش مند دولت کے ساتھ عزت بھی گما بیٹھی۔ اور ایسے ہماری نہ جانے کتنی مسلمان خاتون ہیں، مسلمان ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں جو اولاد کی خواہش میں نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتی ہیں۔ سنو، کمالیہ نامہ نگار گریجویٹ خاتون اولاد حاصل کرنے کے لیے دولت کے ساتھ عزت بھی لٹا بیٹھی۔ پیر سے تعویذ لے کر جھانسا دے کر پڑوسن نے اوباش گروہ کے حوالے کر دیا، جو مختلف مقامات پر لے جا کر عزت سے کھیلتا رہا۔ دولت اور عزت لوٹنے کے بعد گرفتاری کے خوف سے مغویہ کو دارالامان فیصل آباد میں داخل کرا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق محلہ پگھلان والا کی ایک خاتون میم کی شادی ایک نوجوان یاسین کے ساتھ ہوئی تھی، مگر 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تو میم پریشان ہو گئی اور طلاق کے خوف سے پریشانی کا ذکر پڑوسن سے کیا۔ پڑوسن نے پیر کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور تعویذ لے کر دینے اور اولاد کا یقین دلا کر میم گھر سے قریباً 10,000 روپے نقد 10 تولے کے زیورات لے کر گھر سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد مغویہ کے مطابق کار میں 4 نوجوان موجود تھے جو میم کو مختلف مقامات پر 3 ماہ لیے پھرتے رہے۔ 3 ماہ لیے پھرتے، اولاد لینے گئی تھی نا کیا؟ اولاد کیسے ملتی ہے؟ ارے یہ مزاروں پر، یہ خانقاہوں میں جو تم جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہاں بابا بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتی ہے، اللہ کی قسم وہ مردہ تو خود کو نہ بچا سکا تو وہ تمہیں کہاں سے اولاد دے گا؟ اے حنفیوں، اے حنفی دوستو، ان حنفی ملانوں کے چکروں میں نہ آؤ۔ یہ حنفی مولوی اس دور کا ہندوستان پاکستان کے اندر یہ ڈاکو اور لٹیرا ہے جو تمہیں بدباطنی کی راہ دکھلاتے ہیں۔ یہ جتنے ٹولے ہیں سارے کے سارے اسی میں بھیڑے ہوئے ہیں۔ تعویذ، گنڈے، پلیتے سکھا بنا بنا کر کے عورتوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں۔ سنو، آخرکار کہتے ہیں 4 نوجوان موجود تھے جو میم کو مختلف 3 ماہ لیے پھرتے رہے اور آخرکار دولت عزت لوٹنے کے بعد فیصل آباد دارالامان میں داخل کروا دیا، جہاں سے بڑی مشکل سے اس نے اپنے خاوند کے ساتھ رابطہ کیا۔ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ نمائے وقت 2 اگست 1998 کی یہ خبر ہے۔ میرے عزیز، یہ چند خبریں تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان اصلی پیروں کے تعلق سے بتلائیں۔ اب ہمارے ملکوں میں ایک اور چیز میں آپ کو بتلاؤں، ایک اور چیز اس سے پہلے، خیر پہلے یہ دیکھ لیں ہمارے، یہ دیکھیں، یہ میں لایا ہوں ایک بھائی نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ جناب ربانی صاحب، یہ سب اولیاء اللہ ہیں، اس میں جو ہیں یہ سب اولیاء اللہ ہیں، اللہ بہتر، ہم تو کہتے ہیں سب اولیاء الشیاطین ہیں، اولیاء اللہ نہیں بلکہ یہ شیطانی اولیاء ہیں۔ بہرحال ان کے بارے میں کسی وقت وضاحت فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ ایک جگہ ہم گئے تھے تو دیکھا کہ یہ پوسٹر اوپر تھا اور قرآن کی جو سورت یاسین ہے وہ پیچھے نیچے لگی ہوئی تھی، یہ پوسٹر اوپر لگا تھا اور قرآن کی سورہ یاسین جو تھا، وہ سورہ یاسین جو تھی وہ نیچے لگی ہوئی تھی۔ تو بھائی نے بولا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ نے یہ پوسٹر اوپر رکھا اور قرآن کو نیچے رکھا۔ تو وہ بولتا ہے کہ قرآن اور یہ ایک ہی چیز ہے۔ ہاں بھائی، انہی کے ذریعے سے تو قرآن ملا ہے، انہی کے ذریعے سے قرآن ملا ہے، اور پاکستان میں اس کو لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور ان سے کافی خود بھی رکھاتے ہیں۔ بہرحال یہ تصویر بھی ہمارے اس بھائی نے یہاں بھیجی ہے جس میں ایک پیر بیٹھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کشمیر کی بلند پہاڑیوں پر سرکار مرشد کے ساتھ مریدین کی عقیدت کا ایک منظر۔ بیچارے اونچی پہاڑیوں پر لے کے پیر کو جا رہے ہیں، یہ اپنا اس میں پالکی میں بیٹھا ہوا ہے اور 2 آدمی پیچھے 2 آدمی آگے اس کو لاد کر کندھے پر پہاڑیوں پر چڑھا رہے ہیں۔ اور ذرا پیروں کا منظر بھی میں آپ کو دکھاؤں جناب علی، یہ اولیاء اللہ ہیں، اعوذ باللہ۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہاں لکھا ہوا ہے یا اللہ، یہاں لکھا ہوا یا محمد، یہاں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
ان تمام پیروں پر نمبرات بھی لگے ہوئے ہیں، ان تمام باباؤں پر نمبرات بھی لگے ہوئے ہیں۔ کوئی سعودی لباس پہن کر کے یہاں ایک پیر بیٹھا ہوا ہے، ہاں، اور یہ دیکھیں ایک تو 28 نمبر کا ایک پیر، یہ تو پورا ملنگ لگتا ہے، یہ پورا ملنگ لگ رہا ہے، ملنگ۔ دیکھو یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ 28 نمبر کہاں ہے بھائی؟ پیر کون ہے 28؟ حضرت بابا قاسم سائیں ہیں، یہ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت بابا قاسم سائیں۔ یہ بڑے مہنت جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ان کے اوپر کون سا نمبر لگا ہوا بھائی؟ یہ میرا خیال ہے سب سے بڑے لوگ ہیں، یہ کوئی بڑے حضرت ہیں، یہ ان کے اوپر نمبر نہیں لگا ہے کیا؟ یہ دیکھیں ایک بابا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر ایک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر ایک کون ہے جناب عالی؟ نمبر ایک کہاں ہے بھائی؟ یہ نمبر ایک کٹا ہوا ہے، یہ میرا خیال ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر ہے یہ، ہاں۔ یہ کون ہے جناب عالی؟ یہ بیچ میں عیسیٰ مسیح کی تصویر کی شکل کے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ دونوں اٹھائے ہوئے۔ یہ دیکھیں 38 نمبر، یہ کون ہے برہمن بھائی؟ یہ جو ٹکلا بیٹھا ہوا ادھر 35 نمبر، یہ کبیر داس نہیں 35، یہ کون ہے؟ یہ 35 نمبر کون ہے؟ یہ اس کو ذرا دیکھوں، 35 کہاں ہو بھائی؟ 35 ہیں حضرت لال بادشاہ کوپیری ہیں یہ، ہاں، حضرت لال بادشاہ کوپیری۔ 36 نمبر حضرت خواجہ اجمیر شاہ۔ خواجہ اجمیری کیسے تھے ذرا ان کو بھی دیکھ لو۔ 36 نمبر کہاں ہیں؟ یہ ہے خواجہ اجمیری، یہ دیکھو ہاتھ میں بڑے بابا یہ بیٹھے ہیں، ان کی تصویر، اعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں میرے عزیزو باقاعدہ اس کو، اور اس میں سب ہیں۔ یہ کون ہے بیٹھا ہوا آلٹی پالٹی؟ 22 نمبر کا کون ہے؟ 22 نمبر، یہ کون ہے آلٹی پالٹی مار کے جو بیٹھا ہوا ہے؟ 22 نمبر کون ہے بھائی؟ یہ 22 نمبر کون ہے؟ ایک حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی والے، ہاں بھٹائی والے۔ اس میں جناب بابا فرید گنج شکر، بہاؤالحق زکریا، شاہ مدار، شاہ مینا۔ یار شاہ مینا لکھنؤ کے تھے نہیں؟ شاہ مینا لکھنؤ۔ 35 نمبر کہاں ہو بھائی؟ 35 نمبر، ارے بڑے نمبرات ہیں اس میں بھائی۔ 35 نمبر، ارے یہ شاہ مینا ہے بھائی ٹکلا، یہ ٹکلا جو برہمن کی طرح بیٹھا ہوا لکھنؤ کا، میں اس کے مزار پہ گیا ہوں اللہ کی قسم، یہ ٹکلا، یہ شاہ مینا یہی ہے، اس کے مزار پر میں گیا ہوں اپنے پیر کے ساتھ۔ وہ اس کا مزار جو ہے نا، یہ کون سا میڈیکل کالج لکھنؤ کا جو ہے بالکل اس کے قریب ہی ہے، وہاں کا یہ پیر ہے۔ دیکھو برہمنوں کی شکل بنا کے بیٹھا ہوا، دیکھو ہے کہ نہیں؟ بالکل برہمن لگ رہا ہے، اور یہ سارے برہمن ہیں۔ یہ تصویریں جو بنی ہوئی ہیں میرے عزیزو اس طرح سے، اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے، کچھ برے بھی ہیں، بہرحال ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا ہے، لیکن جتنے صوفی ہیں سارے کے سارے گند ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ بولو، سارے کے سارے گند ہیں۔ یہ ہے۔ اب آئیے ذرا ایک اور کہانی دیکھیں، یہ کفر کی حد نہیں ہے، یہ شرک کی حد نہیں ہے، یہ اس طرح سے بت پرستیاں امت کے اندر کہیں مزار پوجے جا رہے ہیں، کہیں تصویریں پوجی جا رہی ہیں، کہیں کچھ، اور یہ ٹوٹل کون لوگ ہیں؟ احناف ہیں، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور تو افغانی احناف ہیں یہ، معاف کیجئے گا۔ اور یہ سب ایک اور تصاویر غیرت میں دکھاؤں آپ کو۔ یہ دیکھیں امام الائمہ حضرت نرسمہا راؤ، ہاں بابری مسجد ڈھائے ہیں نا انہوں نے، بابری مسجد گروائی ہے نا انہوں نے۔ یہ دیکھیں نائبین رسول کے ساتھ امامہ باندھے حضرت نرسمہا راؤ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں امام الائمہ نرسمہا راؤ جی، امام کانفرنس میں نائب رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت۔ میں بہت چھوٹا تھا، دہلی کے اندر جس وقت میں پڑھ رہا تھا، اس وقت دہلی دریا گنج کے قریب ایک بہت بڑا مکان ہے جس کا نام ہے بچوں کا گھر،
اس کا نام ہی بچوں کا گھر ہے، مشہور ہے، وہاں پر ائمہ کانفرنس ہوئی، بندے ناچیز بھی دیکھنے کے لیے سنا کہ کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری جناب راجیو گاندھی آ رہے ہیں، مسز اندرا گاندھی کا زمانہ تھا اس وقت، سمجھ رہے ہیں 81 کی بات ہے، 82 کی بات ہے غالباً، تو اس وقت میں بھی گیا دیکھوں وزیر اس کو راجو کو، وہاں گیا، وہاں میں بھی بیٹھا تھا اپنی آنکھوں سے، اور جھوٹ بولنے والے پر کروڑوں لعنتیں، جتنے مولوی اور ٹوٹل حنفی، کون بولو بولو، ٹوٹل حنفی تھے، سارے ائمہ دلی کے اور اس کے قرب و جوار کے جتنے بھی حنفی مولانا، بڑے بڑے مولانا، جن کو مولانا وہ لوگ کہتے ہیں، اپنے اپنے حلقوں کے امام سارے حاضر تھے، اور راجو جی آئے اور بٹھا کر کے ان کو باقاعدے پگڑی امام کی باندھی گئی، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پگڑی باندھی گئی اور باقاعدے تلوار پیش کی گئی حضرت کی خدمت میں، لیجئے، ہاں ایسے نہیں تو ایسے ذبح کیجئے، ایسے ذبح کیجئے، یہ امام الائمہ نرسمہا راؤ جی بیٹھے ہوئے ہیں اماموں کے بیچ میں، جناب علی کیا کہتے ہیں باندھے ہوئے، یہ دیکھیں نرسمہا راؤ کی حمایت میں علماء اور مشائخ کی کانفرنس، شمع محفل ہیں، راؤ کے خصوصی معتمد کے مشرا جنہیں تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے، اور یقیناً متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا عشوائے خونریز ہے ساقی، اور یہاں دیکھیں ایک اور حیرت انگیز چیز میں آپ کو دکھاؤں، اور انہوں نے تو واقعی اس فن میں کمال ان کو حاصل ہے پیروں کو، اجمیر شریف میں نرسمہا راؤ کو خلعت عطا کیے جانے کا ایک منظر، باقاعدے پگڑی اجمیر شریف میں باندھی جا رہی ہے، اور سجادہ نشین صاحب جو ہے جناب علی پگڑی باندھ رہے ہیں یہ حضرت، اور یہاں دیکھیے تعمیر بابری مسجد کمیٹی کے رکن افضل نظامی صاحب نئی دہلی کی ایک تقریب میں لالو پرساد یادو کی دستار بندی کر رہے ہیں، ہاں باقاعدے دستار بندی، یہ لفظ علماء کے لیے بولا جاتا تھا، لیکن بہرحال حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں جمعہ کی ایک نماز سابق وزیر اعظم جناب علی وزیر اعظم راؤ جی جو تھے نرسمہا بابری مسجد ڈھانے والا، ان کے نام مولویوں نے کر دی، یہ دیکھو یہ ان کے مکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز وہاں ادا کی جا رہی ہے، اور سب کے ہاتھ اس تصویر میں، سب کے ہاتھ کہاں ہیں نماز میں، پتہ لگ جاتا ہے ناف کے نیچے ہیں، کون ہیں، کہاں ہیں، ناف کے نیچے ہیں، اور یہ کام الحمدللہ ہم جیسے بدنام لوگ نہیں کرتے، یہ دین و دنیا لوٹنے والے یہ مولوی ہی لوگ کرتے ہیں، یہ دیکھیں سابق وزیر اعظم کے آستانے پر علماء کا ایک وفد اس عزم مصمم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ تیرے در سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، یہ دیکھیے جناب علی ہماری مائیں بہنیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، مسلم خواتین، ہندو احیا پرستوں کے پارلیمنٹ رہنما اٹل بہاری واجپئی جی، کنوارے وزیر اعظم، ہمارے کنوارے وزیر اعظم، ان کے ہاتھوں پر باقاعدے امام ضامن باندھ رہی ہیں، ہاں کہ تم جیو 1000 برس، امام ضامن باندھ رہی ہیں، یہ دیکھیے مولانا توصیف رضا خان کھڑے ہوئے ہیں، امام اہل سنت فاضل بریلوی قطب العالم امام الاحناف حنفیوں کے سب سے بڑے امام 14 صدی کے مجدد، اپنے خیال میں تم کچھ بھی کہہ لو، اللہ کا نبی کہہ دو، اور مانتے ہی ہو، کہنا نہ کہو تو کیا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیے درگاہ حضرت نظام الدین میں، یہ کہاں ہے درگاہ حضرت نظام الدین، دلی کے اندر ہے، ہاں وہاں پر موجودہ صدر جمہوریہ کے آر نارائن کی دستار بندی پیش کر رہے ہیں خانقاہ کے سجادہ نشین، واقعی یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلیم و بوزر و دلقے اویسے چادر زہرا سب کچھ یہ بیچ کر کے کھائیں، بہت بڑے مذہب کے ماننے والے، اور اپنے آپ کو فخر سے کیا کہتے ہیں، ہم کیا ہیں، حنفی ہیں، اور حد ہو گئی حنفیوں تمہارے کذب کی اور تمہارے دغا اور فریب کی، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو اس طرح ان کے بھکاری بڑے بڑے بادشاہوں کے چوکھٹوں کے اوپر جانا گوارا نہیں کرتے تھے،
اور تم کیسے ہو کہ باقاعدے ان کفار کے سروں پر پگڑیاں باندھ رہے ہو؟ یہ اندر کی رپورٹ ہے، اندر کی۔ یہ دیکھو تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہو دن 50,000۔ جناب علی، یہ جامع مسجد دلی کا امام کون ہے؟ عبداللہ بخاری صاحب ہاتھ اٹھا کر پگڑی باندھ کر نرسمہا راؤ جی کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو یہ پوری تصویریں ہیں، اور تصویریں جھوٹ نہیں بولتی ہیں، تصویریں جھوٹ بولو نہیں بولتی ہیں۔ یہ دیکھو بھارتی جنتا پارٹی کی حمایت میں علماء اور مشائخ اور سجادہ نشینوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں، خوش ہیں۔ ظاہر ہے سب بھائی بھائی ہیں بھائی۔ تم یہ دیکھو سجادہ نشین، واللہ یہ لوگ کتنے خوش ہیں ان کفر کے حکمرانی پر اور ان کے حاکموں پر، کس قدر ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ اور میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں جناب علی، یہ دیکھیں حضرت اب رہی کیا گیا ہے عزت و آبرو۔ یہ سب حنفی اولیاء، سجادہ نشین، خانقاہوں میں رہنے والے لوگ۔ اب تنظیم ائمہ مساجد کے صدر مولانا جمیل احمد الیاسی، الذی لا یاتی منہ الا الیاس، یاس اور نا امیدی کے سوا ان لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے، حنفیوں کے تنظیم ائمہ احناف کے صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ راجیش کھنہ کی رہائش گاہ پر ان کی دستار بندی باندھتے ہیں۔ راجیش کھنہ صاحب کس مسجد کے امام ہیں؟ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ فلمی دنیا کے امام ہیں۔ ہاں، فلمی دنیا والوں کے امام ہیں راجیش کھنہ جی۔ ان کے سر پہ باقاعدے دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے۔ ہاں، کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، ہاں جناب بھی کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم دین کا نام لے کر دنیا کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، تم خوابیں بیچ کر، سپنے بیچ کر لوگوں کی جیبیں خالی کر رہے ہو۔ فرق اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جناب علی، یہ دیکھیں گلے مل رہے ہیں، اور یہ ہمارے فاروق عبداللہ صاحب ہیں جو وزیر اعظم پی وی سنگھ کو گلے لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں دھنک لے کر کے نہ جانے کس کا شکار فاروق عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، ہے نا، بھارتی جنتا پارٹی کا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ، رام بھکتوں کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ یہ رام بھگت لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ حنفی ہیں۔ کون ہیں یہ؟ حنفی ہیں۔ کچھ نہ کہو، ہاں کچھ نہ کہو۔ یہ خیر، یہ دیکھیں مجسمے مسیح کے سامنے یہ لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے مسلمان وہاں بھی دعا کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ثبوت کہاں ہے؟ یہ ثبوت میں آپ کو بتلاؤں، ملی ٹائمز انٹرنیشنل احتساب نمبر اگست سن 1997 کی یہ تصویریں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور جن کا دروغ برگردن راوی جس نے ان کو لکھا ہے، اگر یہ جھوٹ ہیں تو وہ بھی حنفی لوگ ہیں۔ ملی ٹائمز کے لوگ بھی کون ہیں؟ حنفی ہی لوگ ہیں۔ وہ اپنا سمجھیں، ہم نے تو صرف آئینہ دکھایا ہے، ہم نے آئینہ دکھلایا ہے۔ درپن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب آئیے، یہ تو رہی میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، تصویریں بولتی ہیں، تصویروں کی کہانی خود ان کی زبانی، میں کچھ نہیں بولوں گا۔ تصویروں کی زبانی خود ان کی زبانی، تصویروں کی ترجمانی خود ان کی زبانی۔ اس میں نہ بولے گا معراج ربانی، اس میں نہ بولے گا معراج ربانی۔ ہاں، اب میں ایک اور چیز دکھاؤں، لیکن بات لمبی نہ ہو جائے، تقریباً 11 بجنے والے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں، یہ بہجت القلوب ہے، اس کا نام کیا ہے کتاب کا؟ بہجت القلوب، مبشرات النبی المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں مکاشفہ قطب العالم، مکاشفہ قطب العالم شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 40 بشارتیں نقل کی گئی ہیں۔ میں نے بتایا نا، وہاں تصویریں بولتی ہیں اور یہاں تحریریں بولتی ہیں۔ یہاں کیا بولتی ہیں؟ تحریریں بولتی ہیں۔ مرتبہ محمد اقبال مدینہ منورہ، ادارہ مدینہ منورہ کا نام لکھا ہے۔ ہوگا اگر اقبال یہاں پر، اللہ اسے غیر اقبال پکڑا جائے تو مزہ آئے ذرا۔ محمد اقبال مدینہ منورہ، ادارہ اسلامیات 190 انارکلی لاہور کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے۔ ہاں، اور جناب علی ملنے کا پتہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، یہ پورا تفصیلات ہیں اس میں، مکاشفے وغیرہ۔ تو یہ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں سوچتا ہوں مکاشفہ کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے،
ہے نا. یہ تمام سب چیزیں بتلانا بہت ضروری ہے, تب جا کے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی آپ حضرات کے, ورنہ آپ بھی سمجھو گے کہ یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی حقیقت ہے, مراقبہ ہوا یہ ہوا. جیسے آج کل کے مولوی کہتے پھر رہے ہیں ارے یہ بزرگوں کی کرامت ہے, تم لوگ کرامتوں کا انکار کرتے ہو. ہم نے کہا بیٹا کرامتیں کہتے ہیں نا کہ ہم کو جینے سے ضد نہیں, لیکن ہم کو جینے سے ضد نہیں, لیکن زندگی ہو تو زندگی جیسی, زندگی ہو تو. بیٹا تو جس قطب العالم کو پیش کر رہا ہے, غوث العالم کو پیش کر رہا ہے, یہ ہو تو پہلے ولی, پہلے اس کو ولایت تو ثابت کرو نا اس کی. تم خواب دیکھ دیکھ کر وہاں جس طرح ویڈیو کیسٹیں دکھا دکھا کر مریدوں کو وہ بیٹا دے رہا ہے, بیٹی دے رہا ہے, ان سے اقرار کروا رہا ہے, ایسے تم تحریریں لکھ لکھ کر اپنے پیر کے بارے میں تو سب اڑاتے ہیں. تو وہ پیر جعلی نکلا, تیرا پیر کب سے اصلی ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اگر تو اصلی تو وہ بھی اصلی, جہاں شیخ عبد القادر جیلانی بول رہے ہوں وہ بھی اصلی ہے کہ نہیں؟ فرق یہ ہے کہ وہ ڈیگ کا چاول ہم نے ٹٹول لیا, اب ہم تمہیں ٹٹولیں گے حضرت زکریا صاحب کی یہ کتاب محمد اقبال کی, جس کی تفصیلات انشاءاللہ میں اگلے ہفتے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. یہیں پر میں اپنی باتیں ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما, اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے, خصوصاً حنفیوں کے اولیاء سے. کہہ نہ دینا کہ ربانی صاحب آپ نے بھی حد ہو گئی, آپ نے بھی ہیں اس طرح سے. تو اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ان جیسے پاکھنڈی شعبدے باز ولی اللہ و اولیاء اللہ سے محفوظ رکھے, جو اولیاء اللہ نہیں بلکہ اولیاء الشیاطین ہیں. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.